جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق صاحب. اعجاز صاحب، کیا سافٹ مداخلت شروع ہو چکی ہے؟ دیکھیے، ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی سافٹ مداخلت ہوتی رہتی ہے. سافٹ مداخلت کیوں ہوتی ہے کہ آپ کئی مرتبہ ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے آپ کو مشورہ چاہیے ہوتا ہے، اور اگر آپ کوئی ایسے کام کر رہے ہوں جو سمجھ لیں کہ جی ملک کی سالمیت کے خلاف ہیں، تو اس وقت پھر کہیں نہ کہیں سے آپ کو مشورہ ضرور آ جاتا ہے. موجودہ صورتحال میں میرا خیال میں کہ اگر مجھے اور آپ کو فکر ہے مہنگائی کی، بے روزگاری کی، روپے کی بے قدری کی، امپورٹس کے بند ہونے کی، مشینری ہماری جو ہے وہ انڈسٹری جو ہے وہ رک رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ مجھ سے زیادہ فکر ان کو ہونی چاہیے جنہوں نے، ہم نے تو ایک گھر کو دیکھنا ہوتا ہے نا، جنہوں نے بڑے اداروں کو دیکھنا ہوتا ہے ان کو تو زیادہ فکر ہونی چاہیے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک سافٹ مداخلت ہو بھی رہی ہے، لیکن اس کو ذرا تھوڑا سا تیز کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، سافٹ مداخلت ہو رہی ہے، تیز کرنے کی ضرورت ہے. سلوشن کیا ہے سافٹ مداخلت کے بعد؟ دیکھیں، سلوشن تو اس وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ سلوشن اس وقت ہوتا ہے جب آپ ٹائملی فیصلے کریں. اگر ایک فیصلہ آپ نے ٹائملی نہیں کیا تو پھر، اور یا غلط فیصلہ کر لیا، تو اس کو ریورس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آج یہ کوئی نہیں مانے گا کہ ہمارا فیصلہ غلط تھا، چلیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ نے یہ تو دیکھنا ہے کہ اس مسئلے کو صحیح کیسے کرنا ہے. کیا موجودہ حکومت کے پاس وہ کریڈیبلٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، کیپیسٹی ہے کہ وہ اس دلدل سے اس ملک کو نکال لیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. اور اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں آج ہی کہتا کہ میں حکومت نہیں کرنا چاہتا، آئیں ہم بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ اس ملک کو ان مسئلوں سے کیسے نکالیں. لاسٹ انٹرویو میں آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ دعوے سارے کر رہے ہیں لیکن نمبر کسی کا بلاک نہیں ہے، تو اب بھی نمبر کھلے ہوئے ہیں؟ بالکل کھلے ہوئے ہیں، لیکن دیکھیں، ایک بات ہوتی ہے کہ آپ نمبر کھولنا یا بند کرنا اپنی جگہ ہے، لیکن فیصلہ وہ ہونا چاہیے جو ہر کسی کو قبول ہو. اگر آپ ایسے فیصلے کریں جناب کہ یہ شخص جو ہے وہ یہ کر دے یا یہ شخص یہ کر دے، تو وہ پھر صحیح نہیں ہوتے. اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ موجودہ سیٹ اپ کو ہٹائیں یا یہ خود ریزائن کر دیں. میں نہیں کہتا کہ آپ انٹروین کر کے ہٹائیں، اور ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت لائیں. موجودہ ملک جو اس وقت دیوالیہ ہونے کو جا رہا ہے، اس کو دیوالیہ ہونے سے روکیں. پالیٹکس کے اندر کریڈیبلٹی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. آج دیکھیں کہ کبھی پاکستان پہ یہ پابندی لگی IMF کی طرف سے، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں 1952 سے IMF کی، کہ کہیں انہوں نے یہ کہا ہو کہ فلاں ملک جب پیسے دے گا پھر ہم سے بات کریں. تو کیا اس ملک کی اہمیت زیادہ ہے یا ہماری اہمیت زیادہ ہے؟ تو آج یہ ہماری حالت ہو گئی ہے کہ IMF بھی ہم سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے جب تک وہ کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ آپ کی مدد کے لیے نہ آئے. عمران خان صاحب کو کون بٹھائے گا؟ تو ان کی پاپولیرٹی کا گراف ادھر ہے. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ان کو بھی موجودہ صورتحال کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہے، اور ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشنز کا اعلان کر دیں اور ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اور بیٹھنا بھی کن کاموں کے لیے بیٹھنا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ کیا کرنا ہے، EVM کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیسے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز پر بیٹھ کر بات کرنی ہے کہ یہ اگر ہم کر لیں تو ایک سسٹینیبل گورنمنٹ آگے ہم لا سکیں گے. اس موجودہ صورتحال میں، یعنی جہاں پر آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے، مطلب آدھا تو آئین آپ نے 18ویں ترمیم کر کے کوئی پتہ نہیں کہ انچارج کون ہے. تو یہ ساری چیزیں بیٹھ کر اس پہ سوچنا پڑے گا. پھر اس کا تدارک کرنے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ کون سے قدم ہمیں اٹھانے چاہیے. تو جیسا میں نے کہا کہ آپس میں پولیٹیشینز نہیں بیٹھ سکتے، لیکن ادارے تو آپس میں بیٹھ سکتے ہیں. تو جب ادارے آپس میں بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں اگر سر جوڑ لیں، جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور وہ بلا لیں پولیٹیشینز کو بھی کہ آئیں جی دیکھیں کہ اس ملک کو کیسے ہم نے ان مسائل سے نکالنا ہے، تو مسئلے حل نکل آئیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یا جوڈیشری PTI کے خلاف کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، PTI کے خلاف فیصلہ ہے، تو پچھلے دن فواد چودھری نے کہہ دیا اسٹیبلشمنٹ کے منہ کو لہو لگا ہوا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ چند جرنیل اور ججز بیٹھ کر کچھ فیصلے کر لیں 22 کروڑ عوام کا. اب نون لیگ جو ہے اسی ڈگر پر چل رہی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو اس طرح کے بیانات پہ پابندی لگنی چاہیے؟ یہ
ایسے میں تو وہ متنازع کردار ہی رہے گا. دیکھیں ان بیانات پر پابندی تھی، یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں. پارلیمنٹ کے اندر آپ عدلیہ اور فوج کے خلاف بات نہیں کر سکتے، فوج کے خلاف آپ باہر کھڑے ہو کے بھی بات نہیں کر سکتے. لیکن یہ ایک محبت کا، ایک جذبے کا، ایک پیار کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ بڑی ایک باریک لائن ہوتی ہے. ٹھیک. جب ایک شخص نے اس کو کود دیا تو پھر ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جی اس کو تو کچھ نہیں کہا، اس نے جب آپ کو گالی دی تو آپ نے ہاتھ میں لا لیا، تو پھر میں کیوں نہ بات کروں. آپ کا اشارہ نواز شریف صاحب کی. نواز شریف صاحب ہو گئے، اس سے پہلے، ان سے بھی پہلے پارلیمنٹ کے اندر جن جن لوگوں نے کھڑے ہو کے تقریریں کی ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن سب کچھ ریکارڈ پہ ہے. الیکشن ہوتا ہوا قبل از وقت دیکھ رہے ہیں آپ. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز کا اعلان کر کے اور سب کو سر جوڑ کر بیٹھ جائیں. کب تک آپ دیکھ رہے ہیں؟ کوئی اگست یا؟ میرا خیال ہے کہ 17 اگست کی ڈیٹ چلے، میں دے دیتا ہوں آپ کو کہ شہدائے بہاولپور کی برسی بھی ہے، ورنہ 14 اگست سے پہلے میں سمجھتا ہوں اب اور 17 اگست کے درمیان جو بھی فیصلے ہونے ہیں وہ ہو چکے ہوں گے. چاہے وہ حکومت کرے، چاہے وہ جوڈیشری کرے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کرے، اس موجودہ صورتحال سے اس ملک کو نکال چکے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں لاسٹ میں کہ ہو چکے ہوں گے، چاہے انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے، چاہے ٹیکنوکریٹس نے آنا ہے، چاہے قبل از وقت انتخابات ہونے ہیں، یعنی 17 اگست سے پہلے تمام فیصلے طے ہو چکے ہوں گے. کنٹینیو کا تو ان کو بھی پتہ ہے ہم نے نہیں کرنا. آج ان کی جو زبان آپ نے سن لی ہے، اس کے بعد تو یہ ان کو خود بھی پتہ ہے کہ ہم نے نہیں کنٹینیو کرنا، نہ یہ کرنا چاہتے. ان کو احکامات آ چکے ہیں بیرون ملک سے، اور ان احکامات کی وجہ سے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ سب کل سے لے کر آج تک کا جو ماحول ہے کہ انہوں نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا، اور یہ باقاعدہ لڑنے کی تیاری ہو رہی ہے، حکومت چھوڑنے کی تیاری ہے. زرداری صاحب نون لیگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کی دلی خواہش ہے؟ زرداری صاحب کبھی بھی میرا خیال ہے کہ نون لیگ سے ان کو پیار نہیں تھا. اب بھی مجبوری کے تحت وہ ساتھ ہوں گے، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ اب جب سارے معاملات طے نہیں ہو سکے تو وہ آرام سے دبئی چلے گئے. تو زرداری صاحب اور عمران خان ان فیوچر ایک دوسرے کو گلے لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ پالیٹکس کے اندر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جب چودھری شجاعت زرداری سے گلے مل سکتا ہے، یا پرویز الہی جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بن سکتا ہے، تو اس سے آگے میرے نزدیک کوئی حد نہیں ہے. کوئی بھی کسی کے ساتھ، یعنی کوئی جتنے مرضی نعرے لگاتا رہے. مفادات کی بات ہے، نظریات کی بات ختم ہو چکی ہے. کوئی جاتے جاتے ادارے کو مشورہ؟ نہیں، میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اداروں کو مشورہ، عدالتوں کو مشورہ، کنٹمپٹ میں اگر مجھے نہ لے کے جائیں، کہ موجودہ صورتحال میں اپنے سے ہر کسی کو بالا تر ہو کر قومی مفاد میں سوچنا چاہیے. اگر آپ قومی مفاد میں سوچیں گے تو مسئلے کا حل آپ بہت جلدی نکال دیں. عمران خان کے پاس بھی پاکستان کو سٹیبل کرنے کا حل موجود ہے اگر وہ 2/3 یکسیت سے بھی آ جاتے ہیں تو؟ دیکھیں یہ تو ابھی کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن جو صورتحال رہی ہے اور جو ماضی میں اقتدار کا طریقہ کار رہا ہے، اس سے تو مجھے نہیں پتا. اگر بیچ میں انہوں نے اس پیریڈ میں کوئی ہوم ورک کر کے کوئی مردم شناسی کر لی ہے، یا مردم شناسی کا کوئی گر سیکھ لیا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ تو پھر ہم واپس بیک ٹو اسکوائر ون. تھینک یو جی. بالکل مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود تھے. 17 تک کا انہوں نے ٹائم دیا کہ اس سے پہلے 17 اگست تک کا، کہ اس سے پہلے کچھ